السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک آفیشیل۔ سامعین محترم، آج میں آپ کو قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ اور ایک اللہ رب العزت کا نام جو کہ اسم اعظم ہے، اس کا ایسا مجرب اور لاجواب و تاثیر وظیفہ دے رہا ہوں کہ اگر آپ کو کوئی مالی پریشانی ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ فوری کہیں سے مدد ہو جائے تو آپ اس وظیفے کو اختیار کریں، اللہ رب العزت آپ کی غیبی مدد فرمائے گا۔ اور یہ اتنا مجرب اور لاجواب وظیفہ ہے کہ اگر آپ کو بچوں کی شادی کرنی ہے اور کوئی اہتمام نہیں ہو رہا، آپ نے بہت کوشش کی لیکن کہیں سے بھی بندوبست نہیں ہو رہا، آپ پریشان ہیں، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا کروں، تو آپ اس وظیفے کو اختیار کر لیں۔ انشاءاللہ تعالی اللہ رب العزت اپنی غیبی خزانوں سے آپ پر مال و دولت کی بارش فرما دے گا۔ اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں یا کوئی بھی آپ کا ایسا جائز کام ہے جسے آپ کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو پیسوں کی ضرورت ہے اور آپ نے بہت کوشش کی لیکن کہیں سے بھی پیسوں کا بندوبست نہیں ہوا، تو یہ وظیفہ 1 سے 3 دن کا ہے۔ پہلے ہی دن کہیں نہ کہیں سے اللہ رب العزت اپنے فضل سے اور اس کلام کی برکت سے، اسم اعظم کی برکت سے، غیبی خزانوں سے آپ کے لیے اہتمام فرما دیتا ہے۔ نہیں تو 3 دن کے اندر یہ 100% وظیفہ ایسا ہے کہ آپ کے لیے مالک کریم غیبی خزانوں سے رزق کی بارش فرماتا ہے۔ لیکن یاد رہے کہ جائز کام ہو، ناجائز کام کے لیے یہ وظائف نہیں ہیں۔ یہ وظائف جو ہم آپ کو بتاتے ہیں کوئی عام نہیں کہ ہم کسی کتاب سے پڑھیں یا کہیں اخبار سے پڑھیں اور آپ بتا دیتے ہیں، ایسی نہیں ہے، بلکہ ان وظائف پر ہماری بہت ہی محنت ہوتی ہے۔ ہم کافی عرصہ اس پر محنت کرتے ہیں، اس پر ہم کوشش کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد ایک مقررہ وقت کے بعد آپ کو یہ وظائف ہم بتاتے ہیں، اور پھر ان وظائف کو تازہ کرنے کے لیے 2 سال 3 سال کے بعد دوبارہ ان پر محنت کرنی ہوتی ہے۔ ایسے نہیں ہے، ہم آپ کو پوری محنت اپنی کرنے کے بعد آپ کو وظائف بتاتے ہیں، اور ہمارا مقصد اللہ کی مخلوق پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو زیادہ سے زیادہ فائدہ پہنچانا ہے اور ان کی پریشانی کے اندر مدد کرنی ہے۔ لہذا ان وظائف کو سمجھا کریں اور مکمل یقین کے ساتھ، مکمل اعتماد کے ساتھ، محبت احترام کے ساتھ ان وظائف کو کر کے بھرپور فائدہ اٹھایا کریں۔ ہمارے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ذرا کرم چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کرنے سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا۔ سامعین محترم، اگر آپ کو تنگ دستی ہے یا مال کے اندر برکت نہیں ہے، آپ وہ کماتے بہت ہیں لیکن آپ کے جو اخراجات ہیں اس کمائی سے پورے نہیں ہو پاتے، یا پھر آپ کو کاروبار کے اندر کسی بھی وجہ سے نقصان ہو رہا ہے، آپ کوشش کرتے ہیں، اپنے کاروبار کو پورا وقت دیتے ہیں، انتہائی ایمانداری کے ساتھ وقت دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ کو ترقی نہیں ملتی، یا کوئی بھی آپ کا معاملہ ہے جس کے اندر رکاوٹ آ گئی، یا پھر آپ کو ایسی مجبوری آ گئی کہ آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ جاتی ہے اور آپ نے دوست احباب سے، رشتہ داروں سے، جان پہچان والوں سے کوشش کر کے دیکھ لیا لیکن کہیں سے بھی کسی نے آپ کی مدد نہیں کی، تو ہمارے کہنے پر آپ اس وظیفے کو ہمارے بتائے ہوئے طریقے سے پڑھیں۔ انشاءاللہ تعالی پہلے ہی دن آپ کا جو ہے مسئلہ حل ہو جائے گا، اللہ رب العزت کے کرم سے، اسم اعظم کی برکت سے، قرآن پاک کی برکت سے کہیں نہ کہیں سے مالک کریم آپ کے لیے غیبی خزانوں سے راستہ نکال دے گا۔ اگر پہلے دن نہیں ہوا تو اس کے 3 دن کا وظیفہ ہے۔ 3 دن کے اندر آج تک ہم نے جس کسی کو بھی وظیفہ یہ دیا اور اس نے ہمارے کہنے کے مطابق
ہمارے طریقے سے اس وظیفے کو کیا، اللہ رب العزت نے اسے سرخرو کیا اور اپنے غیبی خزانوں سے رزق کی، مال و دولت کی بارش فرما دی۔ اور وظیفہ کرنا انتہائی آسان ہے، مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے۔ سب سے پہلے تو آپ نے رزق حلال کا اہتمام کرنا ہے، کوشش کرنی ہے کہ رزق حرام آپ کے پاس نہ ہو، آپ خود یا اپنے گھر والوں کو حرام نہ کھلائیں، تھوڑا کھلا دیں لیکن حلال کا ہو۔ اور نمبر 2 یہ ہے کہ اگر آپ نماز پڑھتے ہیں تو اپنی نمازوں کے اندر اور بہتری لیں اور اچھے طریقے سے خشوع اور خضوع ہو کر آپ نماز پڑھیں۔ اگر خدا نہ خواستہ آپ سستی کر رہے ہیں نمازوں میں تو آپ نمازوں کا اہتمام کریں۔ اور تیسری چیز اس کے اندر یہ ہے کہ آپ نے توبہ استغفار لازمی کرنی ہے۔ اور چوتھا، نبی کریم رؤوف رحیم علیہ الصلاۃ والسلام پر کثرت کے ساتھ درود پاک کو آپ نے پڑھنا ہے۔ ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کے بعد آپ وظیفہ کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل سے 100% آپ کو فائدہ ہوگا۔ اب وظیفے کا ٹائم کیا ہے؟ وظیفے کا سب سے بہترین ٹائم جو ہے وہ نماز تہجد ہے کہ آپ اٹھیں اور نماز تہجد پڑھیں اور نماز تہجد کے بعد اس وظیفے کو پڑھیں۔ اگر بالفرض کسی مجبوری کی وجہ سے، تھکاوٹ کی وجہ سے یا آنکھ نہیں کھل سکتی، اس وجہ سے آپ نماز تہجد کے اندر یہ وظیفہ نہیں کر سکتے، تو پھر اس کے بعد جو بہترین ٹائم ہے وہ نماز فجر سے پہلے کا ہے۔ نماز فجر سے پہلے آپ اس وظیفے کو کر لیں۔ اگر بالفرض آپ نماز فجر سے پہلے بھی اس وظیفے کو نہیں کر سکتے تو پھر نماز فجر کی سنتیں اور نماز فجر کے جو فرض ہیں اس کے درمیان آپ اس وظیفے کو کریں۔ اگر بالفرض اس وقت بھی آپ اس وظیفے کو نہیں کر سکتے تو پھر آپ صبح سے لے کر اس کو نماز ظہر کا ٹائم شروع ہونے سے پہلے چاشت اشتراک یا پھر نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ یہ اس کی ٹائمنگ ہے، باقی نہ ہی تو کوئی مقررہ ٹائم ہے کہ اگر آپ نے فجر میں ایک دن پڑھ لیا وظیفہ تو دوسرے دن آپ نماز فجر میں پڑھیں، یا نماز تہجد میں ایک دن آپ نے وظیفہ کیا تو باقی 2 دن جو ہے وہ بھی آپ نماز تہجد میں کریں، ایسا کوئی نہیں ہے۔ پہلے آپ فجر کے بعد کر لیں، دوسرے دن آپ جو ہے اشراق کے ٹائم کر لیں، یا آپ نماز تہجد کے ٹائم کر لیں، یہ شرط نہیں ہے۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے صبح سے لے کر نماز ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے اس وظیفے کو کرنا ہے، اس کے بعد آپ وظیفہ نہیں کر سکتے۔ سب سے پہلے آپ نے اول اور آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنی ہے، اور درود ابراہیمی 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد درمیان میں یہ آیت مبارکہ، بالکل چھوٹی سی آیت مبارکہ ہے جو آپ کو سکرین پر نظر آ رہی ہے، اس کو آپ نے 700 مرتبہ انتہائی توجہ کے ساتھ، انتہائی محبت کے ساتھ اور انتہائی مکمل یقین کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ جب آپ اس کو 700 مرتبہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد پھر اول اور آخر 7 مرتبہ درود شریف، پہلے آپ نے آیت مبارکہ کے اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھا تھا، اب جو آگے آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے اول اور آخر 7 مرتبہ درود ابراہیمی، اور درمیان میں یا لطیف ہو یا لطیف ہو یا لطیف ہو، یہ 1200 مرتبہ آپ نے پڑھنا ہے۔ آنکھیں آپ نے بند کر لینی ہے، انتہائی توجہ کے ساتھ، بالکل دماغ اور دل کو حاضر کر کے۔ ایسا نہیں کہ وظیفہ آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کے ذہن کے اندر خیالات کچھ اور چل رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں، اور بالکل جلدی سے جان چھڑا رہے ہیں، نہ ہی تو آپ کو تلفظ کا پتہ ہے، نہ ہی آپ کو یہ یاد رہا کہ میں نے کیا پڑھا۔ نہیں، آپ نے انتہائی توجہ کے ساتھ گنتی کا خیال رکھنا ہے، اور اس کے اندر جو ہے احتیاط یہ ہے کہ اگر آپ کے تلفظ ٹھیک نہیں ہیں تو پہلے کسی قاری صاحب سے یا کسی اچھا قرآن پڑھنے والے سے تلفظ کو ٹھیک کر لیں، اس کے بعد آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے۔ اب آپ نے اول اور آخر جو ہے 7 مرتبہ درود ابراہیمی اور 1200 مرتبہ یا لطیف پڑھ لیا۔ اب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اور اس کا ثواب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا بواعداد، آپ کے اصحابہ کرام، آپ کے ازواج مطہرات کو ایصال ثواب کریں۔ اور وظیفہ پڑھتے ہوئے جو آپ کا مقصد ہے یاد رہے کہ اس کو ذہن میں آپ نے بالکل رکھنا ہے۔ جب تک کہ آپ نے وظیفہ پڑھنا ہے
آپ کو جو مقصد ہے، جس مقصد کے لیے آپ وظیفہ پڑھ رہے ہیں، وہ ذہن میں رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اشارہ ثواب کر کے اللہ کے حضور انتہائی عاجز انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر دعا مانگیں، اس یقین کے ساتھ کہ میں نے وظیفہ پڑھا، اللہ سے مدد چاہی، اللہ پاک اپنے فضل و کرم سے، اپنے کلام کی برکت سے، اپنے نام کی برکت سے، اسم اعظم کی برکت سے یقیناً کہیں نہ کہیں سے میری غیبی مدد ضرور فرمائے گا۔ لیکن اس کے اندر یقین کے ساتھ پڑھنا لازمی ہے۔ اگر آپ کا کام نہیں ہوتا تو اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے مکمل یقین کے ساتھ وظیفے کو نہیں پڑھا یا توجہ کے ساتھ نہیں پڑھا، یعنی کہ آپ کے اپنے اندر غلطی ہے، وظیفے کی تاثیر میں کمی نہیں ہے۔ ہمارے وظائف کو کریں، فائدہ اٹھائیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے بتائے ہوئے وظائف کی اجازت کے لیے لازمی ہے کہ اگر آپ تک چینل سبسکرائب نہیں کیا، براہ کرم چینل سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ صدقہ جاری کرنے سے لائک اور شیئر کریں، کمنٹ سیکشن کے اندر اپنا نام، اپنے شہر کا نام اور سلام کا جواب لازمی دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔